السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا درس ہم ذکر کرنے والوں اور ذکر کی فضیلت سے متعلق آپ سے کچھ احادیث مبارکہ شیئر کریں گے۔ پہلی روایت حضرت ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رب کا ذکر کرنے والے اور اپنے رب کا ذکر نہ کرنے والے، ان دونوں میں اگر صحیح معنی میں تم فرق سمجھنا چاہتے ہو، ان کا اگر تم ڈفرنس سمجھنا چاہتے ہو، ڈسٹنگوش ان کو کرنا چاہتے ہو، تو اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جو رب کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو ابھی زندہ ہے، اور جو رب کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسا کہ وہ شخص مردہ ہے۔ تو فرمایا کہ مثال زندہ اور مردوں کی سی ہے۔ یہاں زندہ اور مردہ سے معنی دل کا حال ہے، دل کی کیفیت ہے کہ جو رب کا ذکر نہیں کرتے ان کے دل مردہ ہیں، سخت ہیں، احساس سے عاری ہیں۔ وہ جو اپنے رب کی معرفت نہ پا سکا، جو اپنے رب کا ذکر نہ کرے، کیونکہ بھئی معرفت کا حق ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے، جس سے محبت ہے اس کا ذکر تو کیا جاتا ہے نا، اس کا تذکرہ تو ہوتا ہی ہے، اور جب اس کا تذکرہ نہ ہو تب دل اداس ہو جائے، جب اس کا ذکر ہو تب دل باغ باغ ہو جائے۔ یہی تو محبت کا تقاضا ہے۔ تو جو زندہ دل والے ہوتے ہیں اصل میں وہ ہوتے ہیں جو ذاکرین ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں آوا ہی الٹا ہے، وہ جو گانے بجانے والے ہیں، جو فلمیں دیکھنے والے ہیں، جو خلط ملط ہر ایک سے بات کرنے والے ہیں، یا عورتوں سے بھی چھیڑ کے بات کر لیا، وہ عورتیں جو مردوں سے بھی بے تکلف ہو جاتی ہیں، اور وہ ہر گناہ کی چیز میں آگے جا رہے ہیں، وہ زندہ دل لوگ ہیں۔ یہ ایک عجیب پیمانے بنا رکھے ہیں ہم نے۔ جو اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہے، جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، کہتا ہے یار یہ تو بڑا بورنگ آدمی ہے، یہ تو بڑا خشک طبیعت آدمی ہے۔ یعنی گناہ کرنا ان کے ہاں یہ خوش طبعی ہے، زندہ دلی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ خرت کا نام جنوں رکھ دیا اور جنوں کا نام خرت۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندہ دلی کس شے کو فرمایا؟ اللہ کا ذکر کرنے والی ذات، اس کا دل زندہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کا دل مردہ ہے۔ تو اپنے دلوں کو زندہ کرنا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، اور اللہ کا ذکر کیسے کرو؟ اس میں ایک کیفیت ہے۔ اللہ کا ذکر ایک کیفیت مانتا ہے، اس میں انسان کا دل، دماغ، ہر شے مرکوز ہو اس ذکر میں، اس کی ساری کانسنٹریشن اس ذکر پر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم گھوڑے دوڑا رہے ہیں جیسا کہ ہم دوڑاتے ہیں، سبحان 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 سبحان، او خبر ہی کوئی نہیں ہے، بس ہم نے گنتی پوری کرنی ہے۔ گنتی نہ پوری کرو، اس کے اندر وقت لگاؤ۔ سبحان اللہ، اس کے لیے نفس بڑا تنگ کرے گا آپ کو، وہ آپ کو دنیا کے کام یاد دلائے گا کہ جلدی ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، کچھ نہیں ہوگا تو بس طبیعت میں جلدی مچائے گا۔ یہ نفس سارے کام کرتا ہے کیونکہ اس کو، نفس امارہ کو سکون نہیں ملتا نا، وہ نہیں چاہتا کہ روحانیت کا غلبہ ہو۔ روحانیت کا غلبہ ہوگا تو پھر وہ نفس امارہ گناہ کیسے کرے گا؟ اس کی غذا بند ہو رہی ہوتی ہے تو وہ شور کرتا ہے۔ اور اگر صحیح معنی میں روح کو غذا دینی ہے تو پھر ذکر کا حق ادا کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، اللہ اکبر۔ یہ تمام معاملات جب ذکر کے کیے جائیں گے تو اس کے اندر ایک کیفیت ہونی چاہیے۔ تو
پھر آپ دیکھیں اس میں جو ایک روحانیت آپ کی ذات میں پیدا ہوتی ہے اس کا ایک اثر ہوگا، ورنہ تو سب جلدی ہوگا معاملہ۔ تو اس لیے دلوں کی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے اور اس سے اپنے اندر کی زندگی کو منور کیا جائے، اور جب یہ اندر کی زندگی منور ہو جاتی ہے تو انسان خود ہی گناہوں سے اکتاہٹ محسوس کرنے لگتا ہے، اور جب انسان کو گناہوں سے اکتاہٹ محسوس ہو خود ہی ذاتی طور پر، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اب دل زندہ ہو رہا ہے۔ اور جہاں انسان کے اندر کچھ معاملات میں اکتاہٹ ہے اور کچھ کے اندر نفس پرستی ہے تو ابھی معاملہ ڈاماڈول چل رہا ہے، اور اگر مکمل طور پر جو ہے وہ دنیا میں مستی ہے اور دین سے دوری ہے تو پھر نفس کا خرابہ ہے جو آپ پہ غالب آ گیا ہے۔ تو اس لیے اب ہم کیا کہتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم نفس کی اتنی مانتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یار اتنا تو چلتا ہے، یہ اتنا تو چلتا ہے، اس کے ڈیسیجن لینے والے ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ ہم نے تو اپنے ہاتھ میں ڈیسیجن پاور لے لیا۔ اور یہ جو روایت میں نے آپ سے ذکر کی ہے نا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، صحیح البخاری کتاب الدعوات باب فضل الذکر اللہ، اس پہ حدیث 6044۔ اچھا، علاوہ ازیں جو ہے یہ امام بخاری کے علاوہ امام مسلم بھی سے صحیح میں روایت کرتے ہیں، کتاب صلاۃ المسافرین و قصرها، تو حدیث نمبر 779، تو متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم شریف دونوں میں یہ روایت آتی ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ متفق علیہ۔ اسی طرح صحیح ابن حبان میں بھی آتی ہے حدیث 854، امام ابو یعلا بھی اسے المسند میں روایت کرتے ہیں حدیث 7306، امام بیہقی شعب الایمان میں روایت کرتے ہیں حدیث 536۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کرو کہ یہ متفق علیہ حدیث ہے، امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اسے روایت کیا ہے، اور اس پر ایک خاص ایمفسس ہے کہ انسان جب اللہ کا ذکر کرے تو پوری یکسوئی کے ساتھ کرے۔ اب ہم اور آپ موازنہ کریں اس شے کا کہ ہم نماز بھی تو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، ہم نمازیں کیسی پڑھتے ہیں؟ نماز کے بعد جب ہم ذکر کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ ہمارے دل کیسے ہوتے ہیں؟ کیا ہم واقعتاً نمازوں کو قائم کرتے ہیں یا بس ہم اس کو ریچولی سر سے اتارتے ہیں کہ بس چلو ایک شے ہمیں دی گئی ہے، بس اس کو کرو، فارغ کرو یار، پھر دوسرے کام کریں گے۔ تو ہمیں اپنا موازنہ کرنا چاہیے کہ ہمیں پتہ ہے، ہمارے اندر ایک ٹیسٹ اللہ نے خود رکھ دیا ہے جو ہمیں بتا دیتا ہے کہ معاملہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاملے کی درستگی کے اوپر کام کریں، نمازوں کو قائم کریں اور ان کے حق کے ساتھ انہیں ادا کریں، اللہ کا ذکر کریں اور اسے اس کے حق کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ذاکرین میں شامل فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ تعالی پھر کسی اور درس میں ذاکرین کے کچھ اور فضائل کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اپنی دعاؤں میں مجھ عاجز گناہگار کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔